اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج۔ یہ دلیل عقلی نمبر 7 ہے اس دعوے پر کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ کریم وہ ہے مرج البحرین جس نے جلا دیے دو سمندر، ملے ہوئے دو سمندر جلا دیے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، وھذا ملح، اور یہ کھارا ہے، اجاج کڑوا ہے۔ ایک تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ دونوں مل کر چل رہے ہیں، ان کے درمیان نظر نہ آنے والی اللہ نے رکاوٹ بنا دی ہے۔ اور دوسرا مارجا بمانا ارسلہ ہوگا تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ایک دریا اس طرف بہ رہا ہے، درمیان میں زمین ہے، دوسرا دریا اس طرف بہ رہا ہے، چاہے درمیان میں فاصلہ کتنے میل ہو، ایک طرف ہے دوسرا دوسری طرف ہے، ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ زمین ہے۔ اب ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، الگ الگ جاری ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو اب ہمارا جب مانا ارسالہ ہوگا، اسی طرح زمین کو جب ہم کھودتے ہیں اور اس سے پانی نکالتے ہیں، پانی کڑوا نکال آتا ہے، اور کھودتے ہیں میٹھا نکال آتا ہے، اور کھودتے ہیں کھارا نکال آتا ہے، اور نیچے جاتے ہیں پھر میٹھا نکال آتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے نیچے جو پانی چلائے ہوئے ہیں ان کے درمیان بھی اللہ کریم نے ایک نظر نہ آنے والی آڑ رکھی ہوئی ہے، یا نظر آنے والی زمین بنائی ہوئی ہے، مٹی ہے مختلف قسم کی، الگ الگ چل رہے ہیں، پانی نیچے بھی زمین کے اوپر بھی۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور کر دیا اللہ کریم نے ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ۔ یہ برزخن پردہ معنوی ہے، نظر نہیں آتا، وحجرًا مہجورا، اور رکاوٹ مہجورًا مضبوط، ایک آڑ ہے روکی ہوئی یعنی مضبوط، معنی از اختلاط دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ اب آیت کو کیسے فٹ کریں گے دلیل کو؟ دو سمندر میٹھے اور کڑوے، کھارا اور پیاس کو بجھانے والا، مل کر چلانے والا اللہ، دونوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، دلیل عقلی نمبر 8 اسی دعوے پر کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ کریم ہوئے جس نے پیدا کیا من الماء پانی سے، بشرن بشر کو، فجعلہ نسبا وصہرا، پس بنا دیا اللہ کریم نے اس کا نسب، وصہرن اور سسرال، اللہ کریم نے اس کا نسب بنایا باپ دادا کی جانب سے، سسرال بنایا جہاں بندہ شادی کرتا ہے، خاندان والا بنایا شرعی جیسے باپ ہے دادا ہے اوپر پردادا ہے چلے جاؤ، عرفی جیسے ماں بنائی نانی بنائی پرنانی بنائی۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا پروردگار پوری قدرت رکھنے والا، اگر پانی سے بشر کو بنا کر اس کے نسب اور سسرال کو بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ لکھنے نطفہ کیا چیز ہے، اس کو ایسا بنایا کہ اتنے تعلقات والا ہو گیا، اور یہ نعمت بھی ہے دے سکتے عبادت نہ کرنے کی صورت میں۔ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر عَلَىٰ رَبِّهِ بمانا لے رہا ہوں، پیٹ پھیرنے والا نہیں کر رہا، ظَهِيرًا بمانا معاون، اور ہے کافر عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کے خلاف معاون۔
اب علا ضرر کے لیے ہے، مخالفت کے لیے ہے کافر اپنے پروردگار کے خلاف معاون۔ کیا مطلب؟ اسلام کو مٹانے کے لیے شرک کا معاون بنا ہوا ہے، کفر کا معاون بنا ہوا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے رب کے خلاف معاون بنا ہوا ہے شرک اور کفر کا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، جواب شبہ، تم سچے رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ، تم سچے رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ جواب، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر نیچے ماننے والوں کو، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے اس کے نیچے نہ ماننے والوں کو۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہے یہاں پر نہیں لیکن جواب ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں سوال مقدر ہے نہیں لیکن جواب ہے اس کا۔ سوال یہ ہے کسی لالچ کی وجہ سے مسئلہ سنا رہا ہے، کسی لالچ کی وجہ سے مسئلہ سنا رہا ہے۔ جواب، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر من اجر، کوئی اجر کے نیچے لکھے نہ مالی نہ جاہی، نہ کوئی مال مانگتا ہوں نہ کوئی مقام اور مرتبہ اور عہدہ مانگتا ہوں، جہاں عہدہ مقام مرتبہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حاشیہ تو انشاءاللہ سورۃ الشعراء میں لکھیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفوں سے اجر مانگ لیتے؟ میں تمہیں مسئلہ توحید سنا رہا ہوں، مجھے تنخواہ دو، مجھے پیسے دو، وہ دے دیتے؟ یہ کپڑے میرے ہاتھ میں، ایک ساتھی کہتا ہے یہ میں کپڑا آپ سے نہیں مانگتا، نہیں مانگتا، میں کہا میں تجھے دینا ہی نہیں چاہتا، تو اس کا کلام کرنا تو فضول ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے جی میں ان سے کپڑا نہیں مانگتا، میں نے کہا میں ان کو دیتا ہی نہیں ہوں، میں نے دینا ہی نہیں ہے، اس کا تو کلام کرنا فضول ہے۔ پھر یہ بہت بڑے اشکال کا محل پیش کر رہا ہوں۔ جب مخالفوں نے اجرت دینی ہی نہیں تھی، پیغمبر کہہ کیوں رہا ہے میں نہیں مانگتا؟ آیت کا مطلب یہ ہے مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ اِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ نے نہیں لکھا نا، میں نہیں لکھوا سکتا۔ اِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ استثناء منقطع ہے، استثناء منقطع یہ علیحدہ کلام ہوتی ہے، لیکن الا بمعنی لیکن جو بندہ چاہے یہ کہ بنائے اپنے رب کی طرف راستہ توحید والا، سبیلاً توحید والا۔ میرا صرف تم سے یہ مطالبہ ہے تم صدق نیت کے ساتھ اور رضائے قلب کے ساتھ توحید والا راستہ اختیار کر لو، بس مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، میں صرف یہی چاہتا ہوں، لیکن جو بندہ چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ توحید والا۔ میں تو چاہتا ہوں تم توحید والے راستے پر چل پڑو، اب اس کو تم اجرت کہو تمہاری مرضی، نہ کہو تمہاری مرضی۔ ایک عربی میں لفظ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، لیکن من شاء فَلْيَبْتَغِي إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بالقرآن، لیکن جو بندہ چاہے بس چاہیے کہ تلاش کرے اپنے رب کی طرف راستہ قرآن کے ساتھ۔ میں تو چاہتا ہوں رب کے راستے پر آ جاؤ قرآن کے ذریعے، او یا دوسرا قول فَلْيَتَّبِعْ دِینِی، فَلْيَتَّبِعْ دِینِی فَإِنَّهُ أُجْرَتِی، یا میرے دین کے پیچھے اس کو چل پڑنا چاہیے، یہی میری اجرت ہے، اسی کو اجرت سمجھو تمہاری مرضی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حوصلہ دے رہا ہے، میرے پیغمبر حوصلہ کرو۔ اور اصول فوز نمبر 1 ہے
کامیابی کا پہلا اصول، اور بھروسہ رکھیے زندہ ذات پر، الذی وہ زندہ ذات لا یموت جو مرے گی نہیں، جس زندہ ذات پر موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ اصول فوز نمبر 2، کامیابی کا دوسرا اصول تسبیح کرتے رہیے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اصول فوز نمبر 3، بحمدہ، اللہ کی حمدوں کے ساتھ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، زیادتی کے خطرے سے جلدی نہ کرنا، اس آیت کا عنوان زیادتی کے خطرے سے جلدی نہ کرنا۔ میرے محبوب، یہ جو زیادتی کر رہے ہیں آپ جلدی ان کے لیے شروع کر دینا، ان پر جلدی عذاب آ جائے، نہیں، اور کافی ہے بولا بے ذنوب عبادہ، ساتھ گناہوں اپنے بندوں کے، خبیرن خبر رکھنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اللہ کافی ہے، پوری جزا دے گا۔ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 9، واللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام 6 دنوں کی مقدار میں۔ اس کے نیچے مقدار لکھنا ہے۔ مقدار کا لفظ کیوں ہم نے نکالا؟ جب آسمان و زمین بن رہے تھے سورج چاند تو تھے نہیں، رات کہاں سے آئی، دن کہاں سے آیا؟ جب سورج تھا ہی نہیں تو دن کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ دن کا وجود تو ہوتا ہے سورج کے ساتھ، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن پورا ہو گیا۔ جب سورج تھا ہی نہیں، ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے، دن کہاں سے آ گیا؟ اس لیے مانا ہوگا پورے قرآن میں فی 6 ایام 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ ثم استوى، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ العرش تخت بادشاہی، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، دوبارہ بھی آپ کو یاد کرا رہا ہوں، جہاں بھی قرآن میں آئے گا ثم استوى علی العرش، اس کا مطلب ہوگا اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ الرحمن، عبارت ہی هو الرحمن، الرحمن هو الرحمن، مبتدا محذوف ہے، وہ اللہ کریم رحمتیں دینے والا ہے، بڑی برکتیں دینے والا ہے۔ فاسعل به خبیرا، اب فاسعل به، یہ با بمانا عن ہے، عن عبارت تھی فاسعل عنہ خبیرا، فاسعل عنہ خبیرا، واللہ کریم بڑا مہربان ہے، پوچھ تو اس اللہ کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے، یہ مشرک کیا جانے، پوچھ تو اس اللہ کے متعلق بھی، اللہ کے متعلق خبیرن کسی خبر رکھنے والے سے، اس سے پوچھ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، ان مشرکوں کو کیا پتا۔ الرحمن فاسعل به خبیرا، دوسرا معنی کرتا ہوں، الرحمن هو الرحمن، واللہ بڑا مہربان ہے، فاسعل به، اسی سے سوال کیا کرو، اسی سے مانگا کرو، کیوں؟ خبیرن، درحالے کہ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، سوال اسی اللہ سے کیا کرو، وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ دو مطلب آپ دوستوں کو عرض کر دیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، یہ شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو صرف رحمان کا، صرف، قالوا تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، کیا ہے رحمان؟ رحمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کہ ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم صرف رحمان کا سجدہ کریں۔
وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور زیادہ کرتا ہے ان کو یہ سجدے کا حکم۔ زیادہ کا جو فاعل ہے وہ ہے امر بالسجدہ، زیادہ کرتا ہے سجدے کا حکم، صرف رحمان کا سجدہ کرو، یہ حکم ان کو زیادہ کرتا ہے۔ نفورا ازروے نفرت کے، رحمان کے سجدے کا حکم ہم دیتے جاتے ہیں، ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ جو وہ کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہے، اس کے تین مطلب میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مطلب یا تو رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے، سورت بنی اسرائیل مکمل ہو رہی ہے، 15واں پارہ۔ اللہ کی شان، میں نے کھولا تو جگہ بھی وہی نکل آئی ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں۔ یہ صفحہ ہے 265، آخری دو آیتیں ہیں سورت بنی اسرائیل کی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہاں سبق پہنچا تو میں عرض کروں گا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے دعا کر رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر لفظ تھے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ ابو جہل آ پہنچا، اس نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے تمام مکہ والوں کو، محبوب پکارو تم اللہ کو، ادعوا الرحمن، یا پکارو تم رحمان کو، یا اللہ کہہ کر پکارو تمہاری مرضی، یا رحمان کہہ کر پکارو تمہاری مرضی۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جو بھی نام لے کر پکارو اللہ ہی کے لیے نام سارے اچھے اچھے۔ ابو جہل نے سمجھا ہے اللہ کوئی اور ہے، رحمان کوئی اور ہے، حالانکہ اللہ بھی وہی ہے اور رحمان بھی وہی ہے۔ تو پہلا قول آپ کے سامنے عرض کیا، اس لیے وہ کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہے، کہ رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے رحمان کیا چیز ہے، یا بوجہ ضد کہتے تھے، ضد کی وجہ رحمان کیا ہوتا ہے بھائی۔ اور تیسرا قول بھی بڑا عجیب ہے، وَمَا الرَّحْمَنُ ما اجلیہ ہے، ما اجلیہ ہے، کیا معنی؟ قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَنُ، کس وجہ سے ہم سجدہ صرف رحمان کو کریں، لِأَيِّ وَجْهٍ، کس وجہ سے ہم صرف رحمان کو سجدہ کریں۔ تین معنی عرض کر دیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تیسری بار سورت کا دعویٰ آ گیا، دو دفعہ پہلے دعویٰ گزر چکا ہے، یہ تیسری بار۔ فرمایا تبارک الذی، دعوے کو تیسری بار ذکر کیا، دعوے سورت نمبر 3 تیسری بار ذکر، اعادہ دعویٰ، پھر دعوے کو دہرایا۔ برکت دینے والی وہ ذات ہے، دلیل عقلی نمبر 10، جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے آسمان میں بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے ستارے بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور بنایا اللہ کریم نے اس آسمان میں سراجا، چراغ، روشن چراغ یعنی سورج، سراجن روشن چراغ یعنی سورج اللہ نے بنایا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند بنایا منیرن روشنی کرنے والا۔ دلیل فٹ ہو رہی ہے، کیسے؟ بروجا، آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنانے والا اللہ، سراجا روشن چراغ یعنی سورج بنانے والا اللہ، قمر منیرا روشن کرنے والا، روشنی کرنے والا، چاند بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَهُوَ إِذَا أَنفَقُوا، کس میں چہارم، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور ہوتی ہے اس کے درمیان، ذالک کے نیچے افراط اعتدال رکھتے ہیں۔
یہ تو پوری آیت کا عنوان ہو گیا. اب میں فرق کرتا ہوں. لم یسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے. اس کے نیچے لکھنا ہے شرک و گناہ میں خرچ کرنا. شرک و گناہ میں خرچ کرنا، اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا. یوں نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا بخل نہیں کرتے. اس لم یقترو پر لکھنا ہے طاعات ضروریہ میں خرچ کرتے ہیں. طاعات ضروریہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ضروری نیکیاں ہیں کرنے کی، ان میں خرچ کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا. اب عربی میں عبارت ہے، میں اردو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. عربی تو سارے ساتھی نہیں لکھ سکیں گے. جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے یہ اسراف ہے. نیکی میں خرچ کرنے سے بخل کرے یہ اقتار ہے. لم یقتروا. اور جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے وہ بندہ قوام ہے. اب خلاصہ یہ نکلا، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا اسراف ہے اور جائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا اقتار ہے. جائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا اقتار، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بندہ نہ کرے یہ اقتار ہے نا، یوں بھی نہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. قسم نمبر 5 اس کے نیچے لفظ معصیت اعتقادی، عقیدے والے گناہ سے بھی بچتے ہیں. ایک اور ربط عرض کرتا ہوں، ذرا بڑے علماء کرام توجہ میری طرف کریں اور آنکھیں قرآن پاک کی طرف لگائیں. چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کہتے ہیں رفع شر والی بات، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ تو ما قبل کے اندر جو کچھ ذکر تھا وہ کرنے کے قبیل سے تھا. اب جو بات آ رہی ہے وہ نہ کرنے کے قبیل سے ہے. لکھ لیں ما قبل از قبیلہ افعال تھا، یعنی کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر تھا. اب از قبیلہ تروک ہے، ترک کی جمع تروک، کہ یہ کام نہیں کرتے. خلاصہ کیا نکلا؟ پہلے کرنے والے کاموں کا ذکر تھا، اب نہ کرنے والوں کا ذکر ہے. 5ویں قسم الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ اور کو. ولا یقتلون النفس، معصیت عملی. اس کے نیچے معصیت عملی، پہلے اعتقادی معصیت تھی، اعتقادی گناہ، پکارتے نہیں اللہ کے ساتھ اور الہ کو. اب عملی نافرمانی، نہیں قتل کرتے نفس کو. حرم اللہ الا بالحق، حرام کیا اللہ کریم نے الا بالحق، مگر حق شرعی کے ساتھ. بالحق کا معنی حق شرعی کے ساتھ. 3 قسم کا قتل حق ہے. جو بندہ شادی شدہ برا کام کرے، مرد عورت، ان کو رجم کر دینا، سنسار کر کے قتل کر دینا، یہ قتل بھی حق ہے. تفصیل ہے اپنے مقام پر. نمبر 2، جو مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، توبہ کر لے، دوبارہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسلامی حکومت اسے قتل کر دے، یہ قتل بھی حق ہے.
नंबर 3, कातिल ने कत्ल किया, वरसा माफ नहीं करते, दियत नहीं लेते, ऐसे कातिल को कत्ल करना भी हक है, ये इस्लामी हुकूमत का काम है। 3 किस्म का कत्ल हक है, इन 3 के अलावा हर कत्ल ना हक है। वला यज़नून, ज़िना भी नहीं करते, मन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा, और जो बंदा करेगा ये काम यल्का मिलेगा असामन, बड़े अजाब को। अब ज़ालिक के नीचे शिर्क, कत्ल, ज़िना, जो बंदा करेगा शिर्क वाला काम, कत्ल वाला काम, जिना वाला काम, मिलेगा बड़े गुर अजाब को। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा, अजाब जिस्मानी, इसका उन्वान अजाब जिस्मानी बढ़ाया जाएगा उसके लिए अजाब क़यामत के दिन। व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, और हमेशा रहेगा उसमें मुहाना, जलील किया हुआ। मुहानन के नीचे अजाब रूहानी। मैं युज़ाफ़ का एक जुमला अर्ज करता हूं उलमा के लिए। अजाब बढ़ाया क्यों जाएगा? नंबर 1, बवजह कुफ्र व शिर्क। नंबर 2, बवजह दीगर गुनाह। अजाब क्यों बढ़ाया जाएगा? एक तो मुशरिक और दूसरा फिर गुनाह मजीद और किए। एक बंदा है वो मुशरिक तो है लेकिन बाकी गुनाह नहीं करता, उसको शिर्क वाला अजाब होगा। जो शिर्क भी करे और बाकी गुनाह भी करे उसके लिए अजाब बढ़ाया जाएगा। इल्ला मन तौबा, मगर वो बंदा जो तौबा कर ले। इसके नीचे लिखे आदि शिर्क व आमाना, वाव तफसीरिया, वाव के नीचे यानी जो तौबा कर ले शिर्क से, यानी ईमान ले आए और अमल किए उसने अमल नेक, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये वो लोग हैं तब्दील कर देगा अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से। अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर देगा। वकान अल्लाह इल्लत, है अल्लाह करीम गफूरन, बख्शने वाला, गुनाह मिटा देगा, रहीमन, रहम करने वाला। उसकी जगह नेकी अल्लाह करीम उसकी तौफीक दे देगा। क्या करें? मौलाना बड़ा अजीब मकाम है कुरान में, और इस किस्म की आयत पूरे कुरान में और कहीं इस मजमून वाली नहीं है। मैं वाइज़ीन को सुनता हूँ, बड़ी हंसी आती है। स्टेज तो मजाक बन गया ना आजकल। हाय हाय, एक आदमी है उसने 100 गुनाह किए हैं। ये झूठ है, चोरी है, धोखा है, फर्क। मैं मिसाल देता हूं, जब उसने शिर्क से तौबा कर ली, सच्चा ईमानदार बन गया, नेक अमाल शुरू कर दिए, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। क्या मतलब कि जहां गुनाह 100 लिखे हुए थे, अल्लाह कहेगा ये नेकियां हैं। गुनाह कैसे नेकी बन गया? गुनाह तो नेकी बन ही नहीं सकता। आप इश्काल पर और करेंगे तो मैं जवाब तब समझाऊंगा। 100 गुनाह उसके लिखे हुए हैं, अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। फरिश्तों को कहेगा भाई ये गुनाह जो लिखे हुए ना तुम लिखो ये नेकियां हैं। गुनाह कोई नेकी बन सकता है? गुनाह तो नेकी नहीं बन सकता। फिर गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने का क्या मतलब है? इसके मैं 2 मतलब अर्ज करता हूं, मेरी तरफ देखें, मैं समझा दूं। एक आदमी के नामा अमाल में 100 गुनाह लिखे हुए हैं, उसने शिर्क से तौबा कर ली, मुवहिद बन गया, नेक अमाल शुरू कर दिए। अल्लाह हुक्म देगा इसके 100 गुनाह मिटा दो, वर्क साफ हो गया, 100 गुनाह मिट गए। इसने तौबा की थी, तौबा भी एक नेकी है। इसी तौबा वाली एक नेकी को 100 गुना बढ़ाकर 100 नेकियां लिख दी जाएगी। तो 100 गुनाहों की जगह 100 नेकियां आ गई। तौबा भी एक नेकी है, उसी एक नेकी को 100 दर्जा बढ़ाकर 100 नेकियां लिख दी जाएंगी। लिखे हाशिए पर, आपको कैसे याद रहेगा? रात को आप सबक पढ़ना नहीं चाहते और मुतालबे करते हैं हाशिए लिखवाने की, ऐसे कैसे लिखवाऊंगा? लिखें।
ایک آدمی کے 100 گناہ ہیں، شرک سے توبہ کے بعد وہ مٹا کر توبہ بھی ایک نیکی ہے، اسے 100 گنا بڑھا کر لکھا جائے گا۔ دوسرا مطلب لکھیں اس کا، بوجہ شرک نامہ اعمال میں صرف گناہ لکھے جاتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے لکھوائے ہیں لفظ؟ آپ اتنے بڑے علماء ہیں اور آپ بتا ہی نہیں سکتے، جو مشکل الفاظ میں نے نہیں لکھوائے، یہ دوسرا قول کیا لکھوانا شروع کیا؟ بوجہ شرک نامہ اعمال میں، تو یہ کوئی مشکل بات میں نے لکھوائی ہے؟ آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بوجہ شرک نامہ اعمال میں صرف آگے لکھے کیونکہ مشرکین کے اعمال صالحہ برباد ہیں۔ اب موحد بننے کی وجہ سے نامہ اعمال میں
सुभान अल्लाह। झूठी गवाही वाला माना करोगे ना जो बाकी मुफस्सिरीन ने किया, तो फिर यशहदून शहादत से होगा। ये उलमा के लिए मैं फर्क अर्ज कर रहा हूं, बड़े उलमा के लिए। झूठी गवाही वाला माना करोगे तो यशहदून शहादत से होगा, गवाही देना। और अगर शिरक वाला माना करोगे, दूसरा कौल शिरक वाला माना करोगे, तो फिर शुहूद से होगा, फिर शुहूद से। वैसा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और जब गुजरते हैं इत्तेफाकन, मर्रू पर लफ्ज इत्तेफाकन, बिल्लग़्व बेहुदा मजालिस के साथ। मैंने लग़्व के आपको बहुत सारे माने लिखवाए थे सूरत अल मोमिनून के अंदर, बहुत सारे माने हमने वहां किए थे। और जब इत्तेफाकन गुजरते हैं बिल्लग़्व बेफायदा मजलिसों के साथ, लाभ बातों और लाभ चीजों के साथ, तो मर्रू किरामा गुजर जाते हैं किरामन दामन बचाकर। किरामन का मतलब दामन बचाकर। अब मोमिनून पर देख लें हमने लग़्व के कितने माने किए थे। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, एक माना किया था शिरक, लाले कड्ढा ही नहीं सफ़ाबाद पड़सी के शे। लग़्व का एक माना किया था शिरक, लग़्व का दूसरा माना किया था तमाम लग़वियात, तीसरा लग़्व का माना किया था गैर मुफीद, चाहे वो मुज़िर हो या गैर मुज़िर हो, नुकसानदेह हो या नुकसानदेह न हो। चौथा माना किया था हर बातिल कौल व अमल, शिर्क फी तसर्रुफ शिर्क फेली। आ जाओ जी, हर जगह एक चीज नहीं लिखवाई जा सकती। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, किस्म नंबर 7। और वो लोग जब नसीहत किए जाते हैं अपने परवरदिगार की आयतों के साथ, तो लम यखिरू अलैहा सुम्मा व उम्याना, नहीं गिर पड़ते उन आयात पर। ये अलैहा में हा ज़मीर आयात की तरफ जा रही है, नहीं गिर पड़ते उन आयात पर, सुम्मन बहरे बनकर व उम्यानन अंधे बनकर। आयतों के साथ नसीहत की जाए, बहरे और अंधे बनकर गिर नहीं पड़ते। नीचे लफ्ज लिख लें, सोच समझ कर अमल करते हैं, सोच समझ कर अमल करते हैं। अब मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, भाई 11वीं कुरान से साबित है। लोगों ने कैसे, उसने कहा ये मैं साबित करता हूं, कुरान में है। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद माना एक जी एक, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, वन माना एक, एक और एक 11। अन्नी पिए थे कुत्ती चटे। आप सुनने वाले बैठे हैं, उमियम्मा सुम्मा उमियाना, सोचना समझना तो है नहीं। लोगों ने कहा जी वाह, 11वीं साबित हो गई। मैंने मियाँ वाली में दर्स दिया, उस वक्त स्पीकर खुले होते थे, दौरा तफसीर में पढ़ाया करता था, तो सुबह की नमाज के बाद 10-15 मिनट में दर्स देता था। मैंने दर्स दिया, बस मैंने दर्स खत्म किया, साथ वाले मौलवी साहब ने स्पीकर खोल लिया फौरन। उन्होंने कहा जवाब सुनना, जाना नहीं है, जवाब सुनो। मैंने ये बयान किया, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो डर कर भागने की क्या जरूरत थी। पता होता भाई शाम मुझे नुकसान नहीं दे सकेगा। मालूम होता है मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब न थे, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। उन्हें स्पीकर खोल दिया, कहा नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम शाम को देकर भाग गए थे। उम्मत को मसला समझाना था, शाम को देकर भाग जाया करो। मोना पूरा मोहल्ला सुन रहा था ये, और आगे हम लोग बैठे अंधे, कोई सोचना समझना नहीं है। तो जो अल्लाह के प्यारे बंदों की निशानी क्या है, उनको आयतें पढ़कर सुनाई जाए तो वो सोच समझ कर अमल करते हैं। मौलाना को मकाम समझ आया कि नहीं आया?
والذین یقولون ربنا کی سب نمبر 8، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار حب لنا من ازواجنا، عطا فرما تو واسطے ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی جانب سے، ہمیں بیویوں اور اولاد کی جانب سے عطا فرما قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ نیچے لکھ لے، نیچے لکھنا ہے بالکل آیت پر، یعنی ان کو دیندار بنا، یعنی ان کو دیندار بنا۔ خود بھی دین کے عاشق ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی دیندار بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اب اس کی مختلف توجیہیں ہیں، غور کریں، میں پہلے لفظی معنی کر لوں، آپ لکھیں نہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، لفظی معنی تو یہ ہے کر تو ہم کو، بنا تو ہم کو متقین کا رہنما، متقین کا پیشوا، ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا رہنما بنا۔ اب اس کی مختلف توجیہیں ہیں، لکھیں ایک، کلام میں قلب ہے، وَجْعَلْ المتقین، یہ لفظ لکھنے عربی کے، وَجْعَلْ المتقین، تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ وَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ امام، لنا امامن، لنا امامن۔ میاں صاحب تو اردو کی لکھا کرو، یعنی متقین کو ہمارا رہنما بنا، یعنی وَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لَنَا امامن کا کیا مطلب ہے؟ متقین کو ہمارا رہنما، اللہ ہمارے لیڈر متقی ہوں، ہمارے رہنما متقی ہوں۔ کلام میں قلب ہے، اصل کلام کیا تھا مولانا؟ وَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لَنَا امامن، کیا معنی ہے؟ یعنی متقین کو ہمارے جو رہبر ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، وہ متقی ہونے چاہیے۔ دوسرا کو لکھیں، ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب یہ سادہ معنی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم پرہیزگاروں کے پیشوا ہوں، اور علم اور تقوی میں ہماری پیروی کی جائے، اور ہم سے دوسروں کو دینی فائدہ حاصل ہو۔ اس جملے کو پڑھیں، اس کی گہرائی میں غور کریں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اسی الفاظ کے مطابق میں نے حاشیہ لکھوایا ہے، بنا تو ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا۔ کیا مطلب؟ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہم پرہیزگاروں کے رہنما بنے، پرہیزگاروں کے پیشوا بنے۔ تو آج کل جو رہنما بنے ہوئے، ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ سارے جاہل داڑھی منڈے جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ ورنہ دکھ ہوتا ہے، جلسہ ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہے، موٹر سائیکل پر کک ماری اور لوگ گئے، نمازیں ایک نہیں پڑھتے، بکواس علماء کو کرتے ہیں۔ یہ پیچھے چلنے والے پرہیزگار ہیں، اور دعا کیا تھی؟ اللہ ہم پرہیزگاروں کے پیشوا ہوں، ہمارے پیچھے چلنے والے پرہیزگار ہونے چاہیے، فاسق فاجر نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں مقام یاد ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو 3 حاشیے لکھوائے تھے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا پر۔ میں نے وہاں جملہ لکھوایا تھا، شہرت اور ہوتی ہے، مقبولیت اور ہوتی ہے۔
شہرت ہوتی ہے جہلا کے اندر، عوام کے اندر، اور مقبولیت ہوتی ہے خواص کے اندر، نیک لوگوں کے اندر۔ علم و تقوی میں ہماری پیروی کی جائے، لوگ ہمارے علم اور تقوی کو دیکھ کر ہماری پیروی کرے، خود بھی پرہیزگار بنے، پرہیزگار لوگ ہمارے پیچھے چلنے والے ہوں۔ تیسرا لکھیں جی، بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، مفعول ثانی مقدر ہے، عبارت اب لکھیں، وجعلنا تابعین، پیچھے چلنے والے، وجعلنا تابعین
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, ओ जन्नतियो मैं अल्लाह तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। हदीस में आया है, यहाँ लिखेंगे इंशाअल्लाह। आओ मौलाना। कुल मा याबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फक़द कज़्ज़बतुम फसौफ़ यकूनु लिज़ामा। अब इसके 3 मतलब मैं अर्ज करूंगा, पहले सादा माना मुझसे सुन लें। कुल फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा याबअ बिकुम रब्बी, नहीं परवाह रखता तुम्हारी मेरा रब, मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, नहीं परवाह किया करता तुम्हारी मेरा रब। लौला दुआउकुम, अगर न हो पुकारना तुम्हारा रब को। हजरत नीलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्तादों का माना लिख लें, अगर तुम मेरे रब को न पुकारो तो मेरा रब तुम्हारी परवाह न करेगा। अगर तुम मेरे रब को न पुकारो तो मेरा रब भी तुम्हारी परवाह न करेगा। अल्लाह को क्या परवाह है? ये नीलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्तादों का माना है। अब इसके मुताबिक मैं माना करता हूं, कुल मा याबअ बिकुम रब्बी, फरमा दीजिए नहीं परवाह करेगा तुम्हारी मेरा रब। लौला दुआउकुम, अगर न हो बुलाना तुम्हारा, पुकारना तुम्हारा रब को न पुकारो, रब को क्या परवाह है, उसकी खुदाई में क्या कमी आ रही है। दूसरा माना लिख लें, फिर मैं फिट करूंगा, पहले लिख लें। नंबर 2, दूसरा माना तखवीफ दुनियावी और खिताब मुशरिकीन मक्का से है। मेरे रब को तुम्हारी परवाह नहीं, अगर तुम्हें दावत देना मकसूद न होता तो तुम्हें अजाब से जल्दी हलाक कर दिया जाता। रास्ता दो बेटा, रास्ता दो। तो क्या जुमला अर्ज किया, तो तुम्हें अजाब से जल्दी हलाक कर दिया जाता। सुभान अल्लाह। अब इसके मुताबिक माना करता हूं, कुल मा याबअ बिकुम रब्बी, नहीं परवाह करता तुम्हारी मेरा परवरदिगार। लौला दुआउकुम, अगर तुम्हें दावत देना मकसद न होता, लअज़्ज़बकुम, जज़ा महज़ूफ है, लौला की जज़ा महज़ूफ है, लअज़्ज़बकुम, तुम्हें दावत देना मकसूद न होता अल्लाह तुम्हें फौरन अज़ाब दे देता। लौला की जो जज़ा है वो महज़ूफ है, लअज़्ज़बकुम। ये अब आओ मौलाना, तीसरा कौल अर्ज करता हूं। तीसरा कौल तखवीफ उखरवी, इसका भी मतलब लिख लें, फिर मैं माना करूंगा। यानी नहीं परवाह रखता तुम्हारी मेरा रब, के मसला लाला फोन तो लगा बाबा जी, ठीक है फोन तो लगा। क्या जुमला अर्ज किया, आखिरत का अज़ाब मुराद है, नहीं परवाह रखता तुम्हारी मेरा रब।
اگر نہ ہوا تمہارا بلانا اللہ کو، تم تکذیب کر چکے ہو، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا پروردگار اگر نہ ہوتا بلانا تم کو، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تکذیب تو کر چکے ہو تم، کذبتم کے نیچے لکھیں دعوت آ جانے کے بعد، دعوت آ جانے کے بعد، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اس پر لکھیں جزائے تکذیب، بس ان قریب ہوگا لگ جانے والا وہ عذاب لگ جانے والا ہوگا۔